سورۃ الکہف کے فضائل میں بہت ساری روایات ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی سواری جانور بندھا ہوا تھا۔ اب جانور نے رسی توڑانے کے لیے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ اس غریب نے جلدی نماز ختم کی تو دیکھا کہ اوپر ایک بادل ہے جو جس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس نے آ کے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پڑھو، یہ اللہ پاک اب سکینہ نازل فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ وہ بادل کی شکل میں آئے، وہ سحاب کی شکل میں آئے، وہ دل میں القاء کی شکل میں آئے۔ یہ حدیث صحیح ہے میں حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، یعنی پڑھتا ہے، صرف یہ نہیں یاد کر کے بھول جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو 3 آیتیں صرف سورۃ الکہف کے اول والی یاد کر لے اور پڑھا کرے تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرنا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو کہف سورۃ کہف کی آخری 10 ہے، اس میں تھا پہلی 10 آیت، تو اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتی ہیں جو آدمی سورۃ الکہف جمعہ کے دن تلاوت کرے اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر من تک اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن روشن ہوگا، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ سورۃ الکہف جو ہے نا جی، اس کے بڑے برکات و ثمرات ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں نے سنایا تھا کہ جب پاکستان بنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندو چلے گئے اور مسلمان ادھر آئے تو اس دور میں چونکہ ہندو نے بھی بڑے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، تو مسلمان بھی جوش میں تھے اور وہ بھی ہندوؤں کو قتل کر رہے تھے۔ ہمارا جو گاؤں تھا ٹھلمزا، اس میں بھی بہت ہندو تھے، میں نے تو نہیں دیکھے نا، مجھے یاد ہے، پیدا تو میں ہو چکا تھا لیکن شاید اس وقت میری اتنی عمر نہ ہو، مجھے یاد کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ ڈاکو تھے، انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا تھا اور وہ ڈاکے مارتے تھے اور ہندوؤں کو لوٹتے تھے۔ والد صاحب نے اعلان فرما دیا کہ تمام ہندو جو ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہندو ہیں تو کیا ہو گیا، کافر ہیں لیکن ہمسائے ہیں، الجار الجار، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا ابھی تمام عورتیں آپ کی میری حویلی میں جمع ہو جائیں اور اپنا دولت مال پیسہ وہ بھی میری حویلی میں جمع کر دیں۔ بہت بڑا گھر تھا ماشاءاللہ، اور آپ نے ان کو اعلان بھیجا کہ بھئی ہمارے گاؤں میں کبھی لوٹ مار نہ کرنا، نہ ہندوؤں پہ حملہ کرنا، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ والد صاحب کو کہ جی پتہ نہیں پہلے شاید آتے ہم یا نہ آتے، اب تو ہم ہر حال میں حملہ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو قتل کریں گے، پھر ہندوؤں کو قتل کریں گے۔ والد صاحب نے طلباء کو حکم دیا کہ سب بیٹھ کے سورۃ الکہف پڑھو اور ہر طرف اس کو ایسے دم کرو، حصار کرو اس شہر کا۔ وہ پڑھتے رہے، خود والد صاحب بھی، کچھ طلباء بھی، کچھ شہر والے بھی، تقریباً 50-60 آدمی ہیں، وہ بھی نکلے باہر کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ قتال ہو تو شہر میں تو نہ ہو۔ وہاں گئے، وہ تو جناب بڑے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور مسلح تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھے۔ اس نے کئی دفعہ بندوق چلائی والد صاحب کی طرف سیدھی کر کے، لیکن بندوق چلی ہی نہیں۔ اور
نے بڑی کوشش کی، اور ہمارے جو ساتھی چھوٹے چھوٹے لے کے گئے، ان نے سوٹوں سے وہ خوب مارا ان کو۔ اتنی دیر میں اللہ کی شان ملٹری پہنچ گئی۔ ملٹری بھی چونکہ پیٹرولنگ کرتی تھی، انہوں نے آگے ان سب بڑے بڑے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا اور چلے گئے۔ جب وہ جیل میں تھے تو اس سے ساتھی نے پوچھا یار بات کیا ہے، تمہارا اسلحہ خراب تھا، بندوق خراب تھی، کارتوس مس تھے؟ انہوں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جتنی دفعہ کوشش کی کہ مولانا پہ کہ بندوق چلاؤں، بندوق چلی نہیں، میں کیا کروں؟ پتہ نہیں وہ جیل میں مر گیا، کیا ہوا، اللہ عالم۔ تو سورۃ الکہف کی اتنی برکات ہیں کہ ظاہری جب دجال نہیں حملہ کر سکے گا، چھوٹے دجال کیا کر سکیں گے؟ اس لیے آدمی ہر حال میں جمعہ کے دن خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائے، گھر والوں کو بھی پڑھائے کہ جمعہ کے دن ایک سورت پڑھنے میں کتنی دیر